بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نظام ظاہر یعنی دنیا کا ماحول اور زمین کی کوئی کشش ہی ایسی ہے جس وجہ سے انسان نافرمانی کر بیٹھتا ہے، اور دوسرا انسان میں موجود لطیفہ نفس بھی ایک ایسی طاقت ہے جو انسان کو اس آیت کے مطابق برائی کی طرف دھکیلتی ہے، کیونکہ لطیفہ نفس اور اس میں شامل مزید 3 روحیں بھی اس زمین سے تعلق رکھتی ہیں، جن کی ضروریات اور خواہشات انسان کو بس زمینی حقائق اور لذات و لغویات میں مصروف اور محدود رکھنے پر اکساتی رہتی ہیں۔ حالانکہ انسان کی یہ آزمائشیں ہیں کہ انسان اپنی ضروریات، آرائش، رہائش اور خوراک کا بندوبست بھی احکام دین کے مطابق کرے اور اپنے معبود حقیقی کے مقابل کسی دوسرے کو معبود نہ بنائے، اور اپنے اس نفس کی مخالفت کرتے ہوئے اس کی اصلاح کرے، اس ناپاک روح کو پاک کرے۔ لیکن انسان خواہش نفس کے پیچھے اسے ہی معبود مانتے ہوئے اپنے حقیقی معبود کے ساتھ شرک کرتا ہے، اور اس جانے اور انجانے شرک کو شرک خفی کہا جاتا ہے۔ اور ایسے مشرکین کے متعلق اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، کیا آپ ان کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ ابھی وضاحت جاری ہے، اسے توجہ سے سمجھیں، اور اگر آپ بڑے دل والے ہیں تو اس آگہی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، اس سے آپ کو فائدہ ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ بہرحال بات کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان جانے انجانے میں نافرمانی، گناہ یا خود پر ظلم کر بیٹھتا ہے، لیکن فوری احساس ہونے پر اللہ پاک کی جانب سے ہر انسان کو یہ روحانی پیکج میسر ہے کہ وہ اپنے مالک حقیقی کے حضور توبہ و استغفار کر لے اور دوبارہ ویسی نافرمانی نہ کرے۔ تو اللہ پاک نے اس آیت میں فرما رکھا ہے کہ جو کوئی برائی کر بیٹھے یا اپنی جان پر ظلم کرے۔ اچھا، خود پر ظلم کرنا کیا ہے؟ اس آئی بٹن کو ٹچ کریں، یہ میری مشہور ویڈیو اس موضوع پر مبنی ہے، لازمی دیکھیے گا، کہیں انجانے میں آپ بھی خود پر ظلم تو نہیں کر رہے۔ خیر، جو کوئی برائی کر بیٹھے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے تو پھر اللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا پائے گا۔ پھر اس آیت میں فرما دیا گیا کہ اللہ پاک کے سوا اور کون گناہوں کو بخش سکتا ہے، کیونکہ وہی تو اکیلا معبود ہے۔ اچھا، یہاں اگر آپ بھی دیگر مسلمانوں کی طرح اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں تو اپنی غلط فہمی دور کر لیں کہ اللہ پاک ہر کسی کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ ہرگز نہیں کرتا۔ پہلی بات کہ توبہ اور استغفار کی توفیق نصیب ہونا رب تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اور یہ توفیق ہر کسی کو نصیب بھی نہیں ہوتی۔ بہت سارے مسلمان تو اپنی اس امید بڑی پلاننگ لیے نامراد ہی خاک ہو گئے ہیں کہ ڈھلتی عمر میں جا کر توبہ طائب کر لیں گے، اللہ کر لیں گے اور اللہ معاف فرما دے گا۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ توبہ قبول کن لوگوں کی ہوتی ہے۔ توبہ ان لوگوں کی ہی تسلیم کی جاتی ہے جنہیں اپنی آخرت کی فکر لاحق ہوتی ہے، جو اپنے نفس کی اصلاح کرنے کی کامل کوشش کرتے رہتے ہیں اور راہ حق میں چلتے ہوئے اس آیت کے مطابق رب تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے رہتے ہیں، جو کہتے ہیں اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، اور اس آیت کے مطابق جو ہر مصیبت اور آزمائش میں صبر کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں اور فرما برداری کرنے والے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، اور پچھلی رات کو فکر کے ساتھ بخشش مانگنے والے ہوتے ہیں۔ ایسے مومن اور مخلص بندوں کے اشک ندامت اللہ پسند فرماتا ہے اور ان کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، اور صرف ان کی توبہ ہی قبول نہیں فرماتا بلکہ اس آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ ایسی توبہ کرنے والوں اور خود کو ظاہری و باطنی برائیوں اور غلاظتوں سے پاک رکھنے والوں کو محبت بھی کرتا ہے۔ اس کے برعکس ایسے مسلمان بھی ہیں جو بظاہر پارسا، نیک، حاجی، عالم، فاضل ہوتے ہیں، لیکن ان کے باطن ہر طرح کی نفسانی غلاظت اور نفاق کی آلودگی سے بدبودار ہوتے ہیں، جن کے اندر کا فسق انہیں راہ ہدایت اور نجات سے دور رکھتا ہے،
جن کی پارسائی اور علمیت انہیں عاجزی کی بجائے تکبر، حسد، بغض، انانیت اور نفسانی پیروی میں مگن رکھتی ہے۔ اللہ ایسے منافق اور فاسق لوگوں کی توبہ کسی صورت قبول نہیں فرماتا۔ یہاں تک کہ اس آیت میں اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرما دیا کہ اگر آپ ایسوں کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں گے تو بھی میں ان کی توبہ قبول نہیں کروں گا، ہرگز انہیں نہیں بخشوں گا، اور نہ ہی ایسے فاسق لوگوں کو کبھی ہدایت دوں گا۔ توبہ استغفار، توبہ استغفار۔ اللہ پاک ہمیں ایسی نفسانیت، انانیت اور فاسقیت سے محفوظ رہنے کی کوشش اور توبہ کی کامل توفیق سے نواز دے، آمین۔ آگہی ٹی وی کے ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔